السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا بیان لے کے آئے ہیں۔ 13 اپریل سن 2000 کو بٹراسی مانسیرا میں جہاد پر بیعت کے موضوع پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، میرے عزیز از جان مجاہدین نوجوانوں اور حرکت المجاہدین کے روشن ضمیر رہنماؤں، آج 13 اپریل 2000 ہم جہاں ایک ایسی جگہ پر فکر و نظر کے حوالہ سے جمع ہیں جہاں امت مسلمہ کی ذی وقار زندگی کی بنیادیں مستحکم کی جاتی ہیں۔ مجھے اس ملاقات کی ترغیب دیتے ہوئے میرے عزیزوں نے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان خلیل اور میرے عزیز مولانا اللہ تعالی قاسم نے کچھ روز پہلے متوجہ کیا۔ میں اپنی طبعی علالت اور نقاہت کے پیش نظر سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ان عزیزوں کے ارشاد کی تعمیل کیسے کروں، لیکن میرے رب نے مجھے اس قابل بنا دیا اور میں اس حیات آفرین نشست میں اپنے آپ کو موجود پا کر اپنی انتہائی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ طویل گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا، مان لیا، اعلان کر دیا کہ ہمارا دوست ہمارا رب ہی ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس پر جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، جم گئے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے ورق پڑھ رہے تھے، اور اس وقت توریت اتنی نہیں بدلی تھی جتنی اب بدل گئی۔ کچھ اس میں سچ تھا، اگرچہ یحرفون الکلمہ، ہم مواضعہ کی ضربیں پڑ چکی تھیں، تاہم کچھ سچ تھا ابھی۔ توریت پڑھ رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار دیکھ کر ابن خطاب سے کہا گیا، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھو۔ الفاظ یہ تھے کہ ثقلت کا امو کا یا عمر، تیری ماں تجھے روئے، اما ترى الى وجه رسول اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو؟ اب جو فاروق اعظم نے چہرہ انور دیکھا تو ساری بات سمجھ گئے، ورقے رکھ دیے اور دو زانو ہو کر اعلان کیا، رضینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر بڑے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر مطمئن ہوں، آپ کی قیادت پہ مطمئن ہوں، قرآن کی ہدایت پہ مطمئن ہوں، اور دین کے سچ ہونے پہ مطمئن ہوں۔ میں تو یہ اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں توریت نہ دیکھنا پڑتی، انہیں قرآن پہ قناعت کرنا پڑتی، قرآن پہ قناعت کرنا پڑتی۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ثم استقاموا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا بن جائے پھر ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم اس کی تائید و حمایت میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو ہمارے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے، قطار اندر قطار ملائکہ آتے ہیں اس کی تائید و حمایت میں اور اس کو یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف بھی نہیں، حزن بھی نہیں، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں وہ جنت مبارک ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کسی کا مشرق حامی، کسی کا مغرب حامی، کسی کا طاغوت حامی، کسی کا کفر حامی، اور تم جو ہمارے لیے تنہا کھڑے ہو، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے حامی و ناصر ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں تم نے زندگی اس طرح گزاری جس طرح ہم نے چاہا، اب آخرت میں ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم چاہو گے۔ دنیا میں تم نے ہماری مانی، آخرت میں ہم تمہاری مانیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے اور لطف مسلسل ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ، امو میں نے قرآن کریم سے پوچھا اس کا کوئی عملی نمونہ بتاؤ۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی کوئی عملی مثال؟ تو قرآن کریم نے ہمارے سامنے چند نوجوانوں کے کردار کو رکھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ہم آپ کو ان چند سرفروشوں کی بات بتائیں جو چند نوجوان ہمارے دوست بنے، ایمان لائے اللہ پر، ہم نے ان کے دل و نگاہ کو ہدایت کے نور سے معمور کر دیا، زدناہم ہدی،
وربطنا علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں میں ہم نے ربط پیدا کیا، قرب پیدا کیا، ان کے دلوں میں ہم نے قرب پیدا کیا، اذ قاموا، جب وہ طاغوت کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، ہم دنیا کی کسی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے، سب سے بڑی طاقت وہی ہے۔ یہ قرآن کریم کے وہ انقلابی کردار ہیں جنہوں نے اپنے دور کے بہت بڑے طاغوت کا مقابلہ کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک موڑ ایسا آ گیا کہ جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ہمارے مٹنے سے ہمارا موقف مٹنے کا خطرہ ہے، ہم اگر مٹا دیے گئے تو ہماری بات مٹ جانے کا خطرہ ہے، اب اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ کیا کہ انہیں 3 صدیوں تک 9 سال اوپر غار میں سلا دیا، مٹایا نہیں، سلا دیا۔ کبھی کبھی وہ اپنی اس حکمت سے بھی کام لیتا ہے، اپنے رسول کے صحابہ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا تھا۔ اصحاب کہف کو 3 صدیوں تک سلایا، اور غزوہ بدر میں اپنے محبوب کے صحابہ کو غالباً 3 منٹ 3 سیکنڈ سے بھی کم سلایا، تھوڑی دیر کے لیے سلایا، تو کھڑے کے بغیر کسی تمہید کے اونگ آ گئی۔ تمہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سونے کے لیے بستر چاہیے، ارادہ چاہیے، تنہائی چاہیے، سکون چاہیے، پھر نیند آتی ہے۔ اور یہاں یہ کھڑے ہیں، ارادہ بھی نہیں، بستر بھی نہیں، خوابگاہ بھی نہیں، سونے کی جگہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس کھڑے ہیں، اونگ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی اور کھل گئی، ترو تازہ ہو گئے جیسے 10 گھنٹے سو کے اٹھے ہو۔ یہ تھوڑی سی اونگ فکر و نظر کی گویا شادابی اور فکر و نظر کے گرانیوں کے ازالہ کے لیے اتنا کام کر گئی کہ طویل نیند بھی نہ کر سکے۔ 300 سال اصحاب کہف کو سلایا ہے رب العالمین نے، شاید اتنا کام ان سے بھی نہیں لیا جتنا غزوہ بدر میں 3 سیکنڈ کے لیے اپنے محبوب کے غلاموں سے لے لیا۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں، یہ بیچ میں بات آ گئی، سلا دیا۔ دعا کر کے سوئے تھے، جب سونے لگے تو آپس میں مل کر کھڑے ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہماری رہنمائی فرما، اور اپنے فضل و کرم کے زیر سایہ ہمیں لے لے، تو ہماری رہنمائی فرما۔ حق تعالی نے ان کی یوں رہنمائی فرمائی کہ 300 سال تک سلا دیا۔ اور ادھر تبدیلی کا عمل جاری ہوا، 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو حالات بدل چکے ہیں۔ وہ جو قربانیوں کی بنیاد رکھ دی تھی ان چند نوجوانوں نے، وہ قربانیاں رنگ لا چکی تھیں، اور جب دیکھا کہ بحمد اللہ تعالی ہمارے اہداف کی تکمیل ہو گئی ہے تو اللہ سے دعا کی، الہ العالمین اب ایک تو یہ کہ تو ہمیں آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر دے، دنیا تو اس طرح گزر گئی تیرے پیار میں اور تیری محبت میں، آخرت کی کامیابیوں سے بھی ہمکنار کر دے، اور ایک کرم یہ کر دے کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں سو رہے ہیں، دائمی زندگی کے لیے ہم جہاں بسیرا کر رہے ہیں ہماری قبریں کسی کو معلوم نہیں۔ یہ قوم بڑی عجیب ہے، آج تک ان کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے انہیں معدوم القبر کر دیا، ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں۔ چند نوجوان جو استقامت کے ساتھ عشق کے راستے پر چلے، انہوں نے
اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. قرآن کریم میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے. میرے عزیز ابھی ایک بات کہہ گئے ہیں کہ یہ دور کس کا ہے. انہوں نے صرف قرآن کہا، حالانکہ قرآن تو پہلے سے ہے. جن کا نام لیا میرے عزیز نے، ان کے دور میں بھی قرآن تھا. قرآن ان کے وقت تھا، لیکن قرآن کے پاس، قرآن کے ساتھ یہ نہیں تھی. قرآن تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے. قرآن سب سے بڑی انقلابی قوت ہے. دنیا میں سب سے بڑی انقلابی قوت ہے. اب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہے، مغرب بھی برداشت کرتا رہا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب بھی وہاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں. ٹی وی پر قرآن سنایا جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں یتیم، اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں. وہ اقبال نے کیا کہا؟ تیرا قیام بے حضور، تیرا امام بے شعور. جس قوم کا امام ایسے ہو، وہ قوم خود کیا ہوگی؟ اس سے نہیں ڈر لگتا اسے. اب طاغوت کے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ آ گئی، اور یہ بڑی انتظار کے بعد آئی. بڑی انتظار کے بعد آئی. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں تھا. آج میری راحتوں کی کوئی حد نہیں. یقین فرمائیں آپ، مجاہد اور اتنے، ایک مجاہد میں پوری کائنات ہوا کرتی. شاید آپ کو معلوم ہو، وہ جو بدر کے سینے پہ 313 تھے نا، وہ پوری کائنات تھی. وہ 313 نہیں تھے، وہ پوری کائنات تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر یہ 313 مٹ گئے تو سچ مٹ جائے گا. میں اپنے عزیزوں کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، شخصیات سلامت رہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن سچ سے شخصیتیں نکھرتی ہیں، شخصیتوں سے سچ نہیں نکھرتا. شخصیتیں سچ کی محتاج ہیں، سچ کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے. شخصیتیں آتی ہیں، شخصیتیں آتی ہیں، جاتی ہیں. شخصیتیں فانی، سچ باقی. شخصیتوں کو زوال ہے، سچ کو کوئی زوال نہیں. وہی شخصیت امر ہو جاتی ہے جو سچ کے ساتھ امر ہو جائے، اور جو سچ سے ہٹ جائے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. سچ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. صداقت سب سے بڑی طاقت ہے، صداقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. مجاہد اور اتنی بڑی تعداد میں. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں. امریکہ کے پاس کرایہ کے فوجی، واجپئی کے پاس کرایہ کے فوجی ہیں جو بچنے کے لیے لڑتے، جو بچنے کے لیے لڑتے. یہ قوت کسی کے پاس بھی نہیں، نہ امریکہ کے پاس، نہ انڈیا کے پاس، نہ روس کے پاس، کہ جو مرنے کے لیے لڑتے. یہ قوت کسی کے پاس نہیں. اور یہ بلیو، یہ نظریہ، یہ نقطہ نظر، یہ موقف بھی صرف میرے پاس ہے کہ موت ہر شخص کو
کو مار ڈالتی ہے، موت ہر شخص کو مار ڈالتی ہے، صرف ایک شخص ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے اور وہ شہید ہے۔ موت نے بڑے بڑے بادشاہ مار ڈالے، بڑے بڑے رستم مار ڈالے، موت نے بڑے بڑے سہراب مار ڈالے، اسکندر اور چنگیز مار ڈالے، جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے موت کے سامنے اڑ گئے، لیکن شہید کو موت نہیں مار سکتی۔ میں نے دیکھا سارے کے سارے موت سے ڈرتے ہیں اور شہید سے موت لرزہ بر اندام دکھائی دی۔ یہ قوت میرے پاس ہے، یہ طاقت میرے پاس ہے صرف، اور اب یہ طاقت سیلاب بن کر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ شوق بہتوں کو ہو رہا ہے، شوق بہتوں کو ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں کچھ حلوائی جمع ہوئے، خاندانی حلوائی۔ پہلے دن جہادی تنظیموں پر برستے رہے، اخبارات نے کوریج نہ دی، بیٹھے سوچتے رہے کہ ہم نے پسینہ بہایا، نعرے لگائے، جی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اخبارات میں جس طرح کوریج ملنی چاہیے تھی ملی نہیں۔ کسی صحافی نے ان سے کہا کہ تم نے جہادی تنظیموں کے خلاف لب و لہجہ اختیار کیا اور یہ دور تو جہادی تنظیموں کا ہے بابا، تم تو اگلے وقتوں کے لوگ ہو، چلے ہوئے کارتوس ہو، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اب نہ مرتے ہو کم وقتوں، نہ چارپائی خالی کرتے ہو۔ اگلے دن انہوں نے جہاد کی بات کی، کشمیر کی بات، کوریج تو ملنی چاہیے نا، چاہے لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھنا پڑے، کوریج ملنی چاہیے، پھر خوب کوریج۔ اب تانا ملا کرتا تھا انہیں کہ افغانستان میں سب کے سب موحد ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی مجاہد ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں مجاور کبھی مجاہد نہیں بن سکتا، مجاہد ہونے کے لیے موحد ہونا شرط ہے، ضروری نہیں، شرط ہے، جس طرح کے باپ بننے کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ باپ بننے کے لیے مرد ہونا شرط ہے، مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا شرط ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، اور شاہ اسماعیل شہید سے لے کر ملا عمر تک سارے کرداروں کا مطالعہ کر لیجئے، پہلے موحد پھر مجاہد۔ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آپ جو گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن میرے کچھ حلوائی دوستوں نے کہا ہم بھی مجاہد، میں نے کہا الراس والعین، الراس والعین، چشم ماروشن دل ماشاد، چشم ماروشن دل ماشاد، ارادہ تو کرو، نبھ سکے یا نہ نبھ سکے یہ دیکھا جائے گا، ارادہ تو کرو۔ ایک کالا سا پرندہ ہوتا ہے نا جی، نا کم وقت بہت بڑا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا سا،
دیکھا وہ نہ ٹانگیں اونچی کر کے آسمان کی طرف یوں پڑا ہوا تھا. تو اس کی ماں نے پوچھا یہ کیا سونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ماں آسمان گرتا ہے روکے ہوئے ہوں اور کمبخت کی ٹانگیں سوئی کی طرح ہوتی ہیں. سوئی. ماں نے کہا بیٹا یہ میں بھی سوچ رہی ہوں تیری ٹانگیں بھی بتا رہی ہیں کہ آسمان کو تو نے روکا ہوا ہے ورنہ گر ہی پڑے گا. یہ حلوائیوں نے کہا ہمیں بھی جہاد کی حرکت ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی پہلے ادھر آؤ. شاگرد پہلے عقیدہ ٹھیک کرو, پہلے عقیدہ صحیح کرو, اپنی سوچ صحیح کرو, پھر ہمارے ان عزیزوں کے پاس آ کر شاگردی اختیار کرو. تمہیں شیخ الہند محمود حسن کے اور شاہ اسماعیل شہید کے وارث جہاد کے آداب سے آگاہ کریں گے. سرفروشی کی تمنا آج اپنے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا آج اپنے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یہ آپ کو یہاں سے ملے گا. پہلے ادھر آئیے. تاہم یہ ایسا کیوں ہونے لگا؟ ایسا اس لیے ہونے لگا کہ یہ راستہ اب اتنا آباد ہو گیا کہ ہر دکاندار اسی راستے کو دیکھتا ہے. یعنی آپ نے مجبور کر دیا ہے لوگوں کو, مجبور کر دیا ہے آپ نے لوگوں کو کہ اس راستے پہ آؤ گے تو عزت ملے گی اور اگر اس راستے پر نہیں آؤ گے تو عزت نہیں پا سکو گے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ ایک طویل جمود, ایک طویل تعطل گزرا ہے. جس قسم کی فضا یہاں قائم کی گئی, اللہ اکبر, جس قسم کے حالات یہاں پیدا کیے گئے, فطرت تو کب سے چیخ رہی تھی, فطرت کب سے چیخ رہی تھی کہ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. ہو رہی ہے وہ اذان کشمیر میں کندھار میں الجہاد الجہاد. ہو رہی ہے وہ اذان, ہو رہی ہے وہ اذان. ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. کشمیر میں کس کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں, فلسطین میں کس کی بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی ہیں, چیچنیا میں بوزنیا میں. پاؤں ہندوؤں کے یہودیوں کے پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن. ہو رہی ہے وہ اذان
دولت بیدار بن. چل رہی ہیں آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے. یہ اس وقت کہا جب وائٹ ہاؤس سے آ رہا تھا وہ منیکا کا مفعول. چل رہی ہیں آندھیاں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہتا ہوں. پرویز مشرف صاحب اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہیں گئے. مجھے اور کسی بات کا پتہ نہیں، لیکن یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی. میں اپنی فوج کی عظمتوں کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ ہمیشہ تمہیں یہ رفعتیں عطا فرمائے کہ وائٹ ہاؤس کا خنزیر خور جب بھی آئے تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہا کرو. اسی قسم کا کوئی وزیر خارجہ، کوئی پروٹوکول افسر بھیج دیا کرو جو جا کے انہیں ملے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ اب بھی کوئی گنج سامنے کھڑا ہوگا. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا ہمارے جنرل صاحب نے. ہمیں آپ جانتے ہیں کہ ہم خوش آمدیوں میں سے نہیں ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ عبد المجید وہاں نظر آیا. عبد المجید کی اسمبلی بھی یہی ہے، عبد المجید کی قوت بھی یہی ہے، عبد المجید کا گھر بھی یہی ہے، برادری بھی یہی ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو تیل وغیرہ لگا کے لمبا لمبا رومال لٹکا کے پہنچ جائیں. وہ حضرت رات حضور کی زیارت ہوئی تھی اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے. اور مجھے یہ بات بھی ان کی بہت اچھی لگی بینکاک میں جو انہوں نے کہا کہ جہاد کے تصور سے یورپ کو تکلیف ہوتی ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ سکتے. ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان. اٹھ دولت بیدار بن. چل رہی ہیں آندھیاں، چل رہی ہیں آندھیاں طوفانی گانے کو ہے. چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن. چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن. ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم. یہ طبل وہ ہے جو میدان جہاد میں کوٹا جاتا ہے. یہ اس طبل کی بات کر رہا ہوں، اس طبلہ سرنگی کی نہیں جو قوالی میں تیرے جن بجاتے ہیں. صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن. بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن. ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان
دولت بیدار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، ایوبی بن کر، غزنوی بن کر، طارق بن زیاد بن کر، محمد بن قاسم بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر تیرے سینے سے چمکے آفتاب علم دین، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، پھر جہاں کی ظلمتوں میں مطلع انوار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اے کاش آپ نہ کہتے اس خنزیر خور کو کہ ادھر سے بھی ہوتے ہوئے جائیے، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، آپ نہ کہتے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا۔ ایک وہ بھی تو ہے نا، اللہ اس کے فقر و درویشی کی لاج رکھے، 15 منٹ مانگے، ساری بلیک میلنگ اسی کے لیے تھی، 15 منٹ کے لیے ملوا دو، 15 منٹ کے لیے ملوا دو، ملا عمر سے $15 بلین دیتا ہوں، تم ملوا دو، تمہیں بھی اس سے دگنے ملیں گے۔ اور ملا عمر نے کہا 15 منٹ کیا، 15 سیکنڈ تو دور کی بات ہے، میں تجھ خنزیر کھانے والے کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، ہاتھ بھی نہیں ملاتا ہوں، بات بھی نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے ڈالر چاہیے نہ مجھے سپورٹ چاہیے، میرا سپورٹر وہ، میری طاقت وہ، میری امیدوں کا بھرم وہ، میری توقعات کا مرکز وہ، میری آرزوؤں کی لاج رکھنے والا وہ، تو بھی مجھے پہچان، میں تیرا دشمن، میں بھی تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا دشمن بن کر رہیں گے، اور انشاءاللہ تیرا وہی اثر ہوگا جو ماسکو کا ہوا، وائٹ ہاؤس کا بھی وہی ہوگا۔ ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن۔ فطرت چیخ رہی تھی فطرت کہ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، تسبیح خانے سجا رکھے تھے ہم نے، کیوں رحمانی صاحب تسبیح خانے سجا رکھے تھے،
سب سے بڑی چھلانگ یہ تھی، ہمارے رحمانی صاحب ہمیں بلا لیا کرتے تھے اور جلسہ سجا لیا کرتے تھے اور پھر ہم وہاں بیان کیا کرتے تھے. بیان کے بعد یہ بھی خوش ہوتے تھے، فرض ادا ہو گیا. ہمارا نفس بھی خوش ہوتا تھا، فرض ادا ہو گیا. کیا فرض ادا ہو گیا؟ کیا فرض ادا ہو گیا؟ رب العالمین نے فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. اس کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے کرم کا فیصلہ کر لیا. ان کے دل و دماغ میں مٹ جانے کی ترنگ پیدا کر دی، ان کے دل و دماغ میں راہ حق میں جان قربان کر دینے کا جذب پیدا کر دیا. یہ اٹھے اور ساری قضائیں ادا ہونے لگی. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے اسی کی مہک ملتی ہے، جدھر دیکھتا ہوں اسی کی مہک ملتی ہے. مگر دشمن بہت عیار، جس طرح اس نے مسجد کو مسجد سے لڑایا، جس طرح اس نے داڑھی کو داڑھی سے لڑایا، جس طرح اس نے جماعتوں کو جماعت سے لڑایا، جس طرح اس نے سیاست میں انتشار ڈالا، صحافت میں تفریق ڈالی، طلباء کی تنظیموں میں تفریق اور انتشار ڈالی، مذہب میں منافرت اور تشدد کی فضا پیدا کی اور لوگوں کو انہوں نے اس راہ پہ ڈالا. اب دشمن تمہیں بھی ریزہ کرنے کی پالیسی پہ، تمہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ توجہ اسی پہ ہے اس کی کہ اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. آج میں یہاں بیان کرنے نہیں آیا ہوں، نہ میری طبیعت میں گنجائش ہے. میں صرف ایک وعدہ لینے آیا ہوں آپ سے. اگرچہ آپ نے زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، کبھی کبھی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیبیہ کے سینے پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ابتدائی عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حالانکہ دشمن نے یہ جھوٹی افواہ اڑائی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں ذرا معلوم ہو حلقہ رسالت میں ابن عفان کی اہمیت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے. یہ جاننے کے لیے افواہ اڑائی گئی تھی کہ ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل. حلقہ رسالت میں جب یہ افواہ پہنچی تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سب سے پہلے میں وعدہ کرتا ہوں عثمان ابن عفان کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، چاہے اس پر میری جان چلی جائے. اس کے بعد میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں. فرمایا جو کر چکے ہو ایمان کی تھی، جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی. آپ بھی اگرچہ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے آپ پر فخر ہے، مجھے آپ پر فخر ہے. جس گھرانے کے بیٹے مجاہد ہوں، جس قوم کے بچے مجاہد ہوں، وہ گھرانہ قابل تحسین، وہ قوم قابل مبارکباد. میرا سر اونچا ہے الحمدللہ آپ کی شجاعت و غیرت کو دیکھ کر، لیکن آج میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں. اور وہ بیعت جہاد کی نہیں بلکہ اپنی قیادت پر اعتماد کی بیعت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے ان عزیزوں نے جن کے متعلق مجھ سے پہلے ان کے ہم سفر باتیں کر رہے تھے اور میں خوش ہو رہا تھا. اے کاش وہ منظر میں دیکھ لوں کہ جو باتیں ابھی میرا عدیل کر رہا تھا، اس راستے پہ چلنے والے سارے نوجوان یہی باتیں کریں. اللہ کرے وہ منظر مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے.
کہ میرا ہر نوجوان یہی جذبہ لے کے آ جائے. لیکن اس سے پہلے کلنٹن کا منہ کالا کرنے کے لیے اگرچہ اس کا کالا ہو چکا کم وقت کا، مگر مزید ڈبل بلیکنگ، ڈبل واجپئی کا منہ کالا کرنے کے لیے آج آپ سے بیعت لوں گا کہ ہمیں اپنی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی کتنا ہی سچ دھج کے بن ٹھن کے آ جائے ادھر دیکھنا بھی نہیں، ادھر دیکھنا بھی نہیں. ہمارا تعلق غیور اور حلال کے خون والے لوگوں کا تعلق ہے، ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں. ٹھیک ہے، وعدہ کرتے ہو؟ فاروق کہاں ہے؟ کشمیری کہاں ہے؟ مولانا فاروق کشمیری چیرتا باہر گئے. چلو مولانا فضل الرحمان خلیل ان کی نمائندگی کریں، کھڑے ہو جاؤ. اب آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، اور آپ مجھے دے دیں اپنا ہاتھ. سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور اسی طرح متصل ہو جائیں، کوئی منفصل نہ رہے. باہر والے بھی ہاتھ پکڑے اور اندر والے کسی کا ہاتھ. ٹھہرو یار ٹھہرو. باہر والے بھی باہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، اندر والے کسی کا ہاتھ پکڑ کے متصل ہو جاؤ. پکڑ لو سب ایک دوسرے کا ہاتھ اور میرے ساتھ دہراؤ جو میں کہتا جاؤں. یا اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ راہ جہاد میں ہماری رہنمائی کرنے والی حرکت المجاہدین کی قیادت پر ہم مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تیرے حکم کے مطابق کفر کے خلاف، طاغوت کے خلاف جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس راستے پر پوری استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اے اللہ، تو ہمیں استقامت کے ساتھ اس عہد پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہماری منزل سے ہمکنار فرما. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک باہر کا دوست کشمیر کے سفر پہ جا رہا تھا. کشمیر کے سفر پر میرے ساتھ ایک باہر کا دوست جا رہا تھا. چاکنگ دیکھی اس نے، دیواروں پر، پتھروں پر، درختوں پر چاکنگ دیکھی. کہنے لگا یہ تو سب وہی ہیں، یہ تو سب وہی ہیں. میں نے کہا یس، آل اسٹون، آل ٹریز اینڈ آل ورلڈ وہی ہیں، بٹ اسٹون والز اینڈ ٹریز ناٹ کین جہاد. یہ جہاد نہیں کر سکتے. پتھر جمنے میں ایک ہی جگہ پڑے رہنے میں بادشاہ ہے، دیوار تصویر حیرت بننے میں بادشاہ ہے، اور درخت کٹنے اور جلنے میں شہرت رکھتا ہے. یہ راستہ اس کو محبت
گئے اس راستے پر چلنے والے نمائش نہیں پسند کیا کرتے. ہماری روایات ہیں، ہم اپنی ان روایات پر پوری استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے. اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ دلی کی جامع مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن سے فارغ ہو کر آنے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یزدگرد بہت سر چڑھا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا ہے، کیا خیال ہے اس کی طبیعت صاف کرتے جائیں کہ نہیں؟ مجاہدین نے کہا کیوں نہ کرتے جائیں، وقت بھی ہے، عزم بھی ہے اور اللہ کا کرم بھی ہے جس نے مدائن میں قادسیہ میں اپنے کرم کے منظر دکھائے ہیں. انشاءاللہ اس کی سرکوبی میں بھی اس کا کرم شامل حال رہے گا. سعد بن ابی وقاص نے گھوڑوں کا رخ ایران کی طرف کر دیا. ادھر یزدگرد کو اطلاع ہوئی رحمت للعالمین کے غلام آ رہے ہیں. جلدی سے اس نے اپنی کابینہ بلائی، مشورہ لیا کیا کیا جائے. کابینہ نے کہا یہ جو کشتیوں کا پل ہے اس پر دریا پر دجلہ پر جو کشتیوں کا پل ہے پل توڑ دیا جائے. دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ بہت خوش ہوا، پل توڑ دیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دجلہ کے کنارے پہ آئے. دجلہ کے کنارے پہ آئے، ایک خاموش نظر دریا کی طرف، ایک خاموش نظر اپنے ساتھیوں کی طرف. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے کیسے انسان تیار کیے. ساتھیوں کی طرف دیکھا، نگاہوں نے وہ بات کہہ دی جو نطق و بیان میں بیان نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ نہیں کہا قدم بڑھاؤ ساتھ جی ہم تمہارے ساتھ. یہ تو پیشہ ور لوگ کہا کرتے، کل جو کہہ رہے تھے قدم بڑھاؤ نواز جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج وہ بیچارہ مچھروں میں پٹ رہا ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک بھی بار نہیں آیا، ایک بھی. اور اتنی رسوائی تو آج تک کسی کی نہ ہوئی. بہت رسوائیاں دیکھی ہم نے بھی، پر اتنی رسوائی کسی کی نہ ہوئی. کل لاہور سے کچھ محترمات بیٹھ گئی جہاز میں، جو ان کے ساتھ مسافروں نے کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. لاہور سے اسلام آباد تک اچھا ہوا کہ یہ سفر آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، جلدی جان چھوٹ گئی. ورنہ جو پبلک نے جو یعنی تقریباً 100 سے زیادہ مسافر تھے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر جو انہوں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. یہ تفصیل میں نہ جایا کرو نا نوٹ. اتنی رسوائی شاید کسی کی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ کچھ وکھرے قسم کے وکھرے ٹائپ کے لیڈر تھے نا، وکھرے ٹائپ کے لیڈر تھے. کسی نے نعرہ نہیں لگایا، خاموش نگاہوں سے دیکھا، خاموشی سے جواب مل گیا. اب دریائے دجلہ سے فرمایا جس کے حکم پہ تو بہ رہا ہے اسی کے دین کی سربلندی کے لیے ہم سر بکف پھرتے. تجھے عبور کرنے کے لیے شاید کشتیوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، لیکن محمد کے غلاموں کو کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بھی ہمارا ہے اور ہمارا رب بھی ہمارا ہے. جس کا تو محکوم ہے اسی کے ہم محکوم اور مأمور ہیں. گھوڑا دریا میں اتار دیا، مجاہدین نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. اس کنارے پہ کھڑے ایرانیوں نے رحمت عالم کے غلاموں کا یہ انداز دیکھا کہ جب سب گھوڑے دریا کے سینے پہ اتر گئے. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے سینے پر رحمت عالم کے صحابہ اس طرح نظر آتے تھے گھوڑوں پر جیسے ہر تکلیم کے بادشاہ تخت پہ بیٹھے. جانور ذرا تھکنے لگے تو خشک زمین آ گئی، کچھ دیر کے لیے سانس لے لیا اور اگلا کنارہ قریب آیا. ایرانی تم دبا کے بھاگے، دیوان آمدن دیوان آمدن. یہ تو کوئی دیو ہے، جنات ہیں، نہ جنہیں دریا روکتا ہے نہ جنہیں آگ روکتی ہے. آ رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اسے کہتے ہیں جنگل شہر خالی کر دو، گھروں سے بھاگ جاؤ. دیوان آمدن، جنات کا لشکر آ گیا ہے. یہ کیا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریا پار کر گیا. ایک مجاہد نے دیکھا کہ میرا مٹی کا پیالہ پانی میں بہ گیا ہے، مٹی کا پیالہ پانی میں بہ گیا ہے. گھوڑے کو واپس کیا دریا کی طرف اور دریا سے خطاب کر کے فرمایا پیالہ تو مٹی کا ہے، بالکل لا شے ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن میں سفر کی حالت میں ہوں اور مسافر کو
ذرا ذرا سی چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، میں اس میں پانی بھی پیتا ہوں، اس میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میرے ضرورت کی چیز ہے، نہیں دیتا تو تیری مرضی، ایک مٹی کا پیالہ ہی تو ہے، لیکن بہرحال اگر تو مجھے یہ پیالہ واپس کر دے تو تاریخ میں تیری دیانت مثال بن جائے گی۔ ابن جوزی لکھتے ہیں پانی یوں بہ رہا تھا، پیالہ یوں آ رہا تھا، پانی کا بہاؤ ادھر، پیالے کی آمد یوں مخالف سمت کی طرف، اور مجاہد نے وہ اپنا پیالہ اٹھا لیا، بڑی تیزی کے ساتھ جذب کر کے پائے تخت پہ پہنچے ہیں، چال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا ورد کرتے ہوئے جمعہ کی نماز وہیں ادا کی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب سری نگر میں بھی ہم پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم دلی میں بھی پہنچیں گے۔ ابوالکلام کی بات ہو رہی تھی، میرے کسی عزیز نے کہی، ابوالکلام نے کہا تھا کہ بزرگوں کے جو مراکز ہیں، ان کے جو مقابر ہیں، ان کے جو مدارس ہیں، ان کی جو شاہکاریں ہیں، انہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ پلٹ کے آئیں گے، انشاءاللہ ہم راہ جہاد پہ چلتے ہوئے پلٹ کے جائیں گے اور اپنے مراکز کو سنبھالیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک ہمارا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ آپ کو استقامت کے ساتھ سفر عشق پر چلتے رہنے کی توفیق اور عزت نصیب فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی، مولانا فاروق کاشمیری کا بھی، اللہ وسائع قاسم ہمارے عزیز، میں ان تمام عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے آپ میرے عزیزوں کی ملاقات مجھے نصیب ہوئی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رات کو بھی باتیں ہوں گی، مجھ سے بہتر حضرات موجود ہیں جو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں باتیں کریں گے، میرے لیے دعا فرمائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔